तहरीक इंसाफ के अंदर एक कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन ताहाल बरकरार है। मेन प्लेयर्स हैं उनके हवाले से जो भी खबरें आती हैं वो ज़राए से आती हैं। अचकज़ई साहब तो कुछ मुतहर्रिक नज़र आते हैं, अक्सर मैंगल नहीं नज़र आते। सिर्फ सरकारी इश्तिहारात देकर तो हुकूमत अपने आप को कम्फर्ट जोन में नहीं ला सकती। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। आलमी रेटिंग एजेंसियों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बढ़ रहा है। मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पोर्स के बाद फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी और पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा मनफी से बढ़ाकर मुस्तहकम करार दे दिया है। मौशी बेहतरी के बावजूद अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत के रिलीफ से महरूम कर दिया गया, जिस पर अवाम जो है थोड़े से नाला भी नजर आते हैं। खबरें ये आ रही थी कि आलमी सतह पर पेट्रोल सस्ता होने से अवाम को बड़ा रिलीफ दिया जाएगा और इस हवाले से काफ़ी उम्मीदें भी लगाई जा रही थी, मगर ये रिलीफ अवाम को पास ऑन नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो मसनूआत की वो बरकरार रखी जाएंगी, इसका फ़ायदा अवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे और ये रकम बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों पर खर्च की जाएगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तान का पहला कामयाब सालाना कन्वेंशन हुआ। वज़ीर आज़म ने अहम खिताब किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़े और खसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसे तारकीन वतन के लिए एक नए दौर का आगाज़ करार दिया जा रहा है। कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो भी पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट बनेगा, हम मिलकर इसे हटा देंगे। उनका कहना था कि ब्रेन ड्रेन का बयानिया रखने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, दरअसल ब्रेन गेन है। मईशत में बेहतरी अपनी जगह, मगर सियासी महाज पर ताहाल इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI की जानिब से अडियाला जेल से एक अहम पैगाम सामने आया। वकला की टीम से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया कि बानी PTI ने किसी भी किस्म की डील या मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद की है। ना तो उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। बानी PTI ने मिनरल एक्ट पर पेशरफ्त को सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों की इजाज़त से नथी कर दिया है। साथ ही पार्टी रहनुमाओं को ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस के लिए कोशिशें तेज़ करने की हिदायत भी कर दी है। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुज़ाकरात से मुताल्लिक आज़म सवाती का हल्फिया बयान सबके सामने है, मगर बानी PTI मुज़ाकरात के हवाले से मुसलसल इनकारी हैं। मुज़ाकरात की आखिर रियलिटी है क्या? बानी PTI मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं या फिर मुक़्तदर हल्के उनसे मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते हैं? जी शुक्रिया। मुझे तो नहीं पता कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, क्योंकि एक इतनी मुतज़ाद बातें आती हैं सामने तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि बाकी तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो कभी भी हमें चीज़ सामने आती है वो तो या सिक्योरिटी ज़राए के ज़रिए आती है या ISPR के ज़रिए आती है। तो अब तक तो ISPR के ज़रिए कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिसके ज़रिए मुज़ाकरात होने या ना होने की बात। अलबत्ता ये बात ज़रूर सामने आई है कि उन्होंने ये बात की कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी ये कि अगर किसी ने बात करनी है तो वो हुकूमत से बात करे। ये उनका मौक़िफ़ ज़राए के ज़रिए भी आया, कभी ISPR के ज़रिए भी आया, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर एक कन्फ्यूजन है और वो कन्फ्यूजन ताहाल बरकरार है। आज़म सवाती साहब ऑल ऑफ अ सडन सामने आ जाते हैं और हल्फ के ज़रिए कोई बात करते हैं, जाके मुलाकात के दावे करते हैं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम तहरीक इंसाफ से कटे हुए नज़र आते हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मरकज़ी लीडरशिप है वो किसी किस्म के राब्तों की तरदीद करती है। फिर अब बानी PTI के हवाले से भी ये बात आती है कि उन्होंने इस तरह का कोई मैंडेट किसी को नहीं दिया। तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि इसमें जो मेन प्लेयर्स हैं उनके हवाले से जो भी खबरें आती हैं वो ज़राए से आती हैं, या ये कि दावों के हवाले से आती हैं कि किसी ने ये दावा किया है कि जी मेरी बानी PTI से मुलाकात हुई और उसने ये बात। तो एक अटर कन्फ्यूजन जो है वो हमें नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि कौन किससे बात कर रहा है। कोई एक दो लीडर कोई बात करते हैं, दो लीडर दूसरी बात करते हैं। इसी वजह से कोई बड़ा हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद इसीलिए नहीं बन पाया कि समझ में नहीं आती लीडर्स को कि तहरीक इंसाफ में अगर बात की जाए तो किससे बात की जाए। कौन ऐसा है कि जो डायरेक्टली बानी PTI के अहकामात
یا ڈائریکشن کو لے کر سامنے آتا ہے. جی تو جب تک وہ کلیئرٹی نہیں ہوگی چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. صحیح. تو اب تک جو ایز سچویشن اسٹینڈ ٹوڈے اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اس وقت تک کوئی ایسے امکانات، کوئی ایسی سائن آف ریلیف بھی نظر نہیں آ رہا جس کے ذریعے یہ بات کی جا سکے، یہ قیاس آرائی کی جا سکے کہ ہاں بات چیت کے دروازے کھل گئے ہیں، انڈائریکٹلی گفتگو ہو رہی ہے. تو ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. میرا خیال ہے جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ تو یہی چل رہی ہے کہ تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے، جلسے کی اجازت نہیں ہوتی. مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، مظاہرے کی اجازت نہیں ہوتی. جیل میں ملاقات کرنا چاہتی ہے، ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی. تو اب تک تو ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ بات چیت کے انڈائریکٹ ہی راستے کھلیں. باقی تو میسیجز اور جو میسیجنگ ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے اور ہو رہی ہوگی. میں ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ اسٹیٹس کو برقرار ہے اور ڈیڈ لاک برقرار ہے. اچھا مظہر صاحب، جو ابھی صورتحال نظر آ رہی ہے اس حوالے سے تو آپ بات کر ہی رہے ہیں، لیکن مزید تھوڑی سی پریسائزلی گفتگو کرنا چاہوں گی. بانی پی ٹی آئی نے پارٹی رہنماؤں کو اپوزیشن گرینڈ الائنس کی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جیسے ہم سب جانتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی کیا پریڈکشنز ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ تحریک انصاف مختلف نظریاتی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر پائے گی مستقبل میں، اور اپوزیشن اتحاد ممکن ہو پائے گا؟ بنتا نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا پریڈکشنز ہیں؟ دیکھیے، میں پریڈکشن وغیرہ کرنے والا تو نہیں ہوں. میں شیخ رشید تو نہیں ہوں، کیونکہ شیخ رشید صاحب جو پریڈکشن کرتے تھے اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو میں پریڈکشن وغیرہ نہیں کرتا. میں ایک آپ جو سچویشن سامنے ہے اس کو اینالائز کر سکتے ہیں. آپ اس سچویشن کو جو کہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی گرینڈ الائنس پچھلے 1 سال سے وہ کوششیں، ایک الائنس انہوں نے بنایا ہے جو جس کو 6 جماعتی کہتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں اچکزئی صاحب تو کچھ متحرک نظر آتے ہیں، اختر مینگل نہیں نظر آتے. ظاہر اختر مینگل جو ایک اس وقت الگ سیاست کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے بلوچستان میں. اچکزئی صاحب البتہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، جمیعت علماء اسلام کے ساتھ بھی ابھی تک تحریک انصاف کا اتحاد کے حوالے سے کوئی بات آگے نہیں بڑھی ہے. یہ ضرور ہے کہ کمفرٹ زون ضرور آیا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے گولہ باری روک دی ہے، لیکن ابھی ان کے تحفظات مولانا کے تھرو کیے ہوئے اور شاید تحریک انصاف کے بھی تحفظات JUI کے حوالے سے، کیونکہ دونوں ہی کی جو مین کانسٹیٹنسی ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کے جو مین انڈیویجول پولیٹیکل رائیول ہیں وہ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، کیونکہ علی امین گنڈاپور مولانا کو ہراتے رہے ہیں پچھلے 2 الیکشنز میں. لہٰذا اس وقت تک اسٹیٹس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ JUI اور PTI کے درمیان ایک اسٹیٹس کو کی صورتحال ہے. JUI نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو تحفظات دیے کا اظہار کیا ہے اس کو تحریک انصاف نے اب تک ایڈریس نہیں کیا. تو بظاہر تو اس وقت کوئی بڑے اتحاد کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اب دیکھیں جو اتحاد اچکزئی صاحب کی سربراہی میں ہے، اس نے غالباً 20 اپریل کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا ہے. اب تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جلسے سے آگے اب وہ جلسے کی اجازت امکان اسی کا ہے کہ شاید نہ ملے تو ایک ایسی لاسٹ منٹ سچویشن میں دے دی جاتی ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہوتا. ابھی جو تحریک انصاف کے حوالے سے جو حکومت یا غیر سیاسی قوتوں کی پالیسی ہے وہ تو فی الحال برقرار نظر آتی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کم سے کم اسٹریٹ کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کرنے دی جائے. تو مظہر صاحب، دوسری جانب ہم PTI کی اسٹریٹجی کی اگر بات کر لیں، اس کو ڈسکس کر لیں، تو بانی PTI نے منرل ایکٹ پر پیش رفت کو سیاسی ملاقاتوں کی اجازت سے مشروط کر دیا، نفی کر دیا ہے. کیا قومی مفاد کو سیاسی سودے بازی سے جوڑنا درست ہے؟ کیا یہ آئینی حدود سے تجاوز نہیں ہے اور اس کا فائدہ ہوگا تحریک انصاف کو یا پھر نقصان ہی اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ڈیفائن کوئی کرے کہ قومی مفاد ہوتا کیا ہے. میرے نزدیک جو چیز قومی مفاد ہے ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے نزدیک قومی دوسرے کے نزدیک جو چیز قومی مفاد ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک قومی مفاد کے خلاف ہو یہ باتیں.
تو یہ تو ایک ویگ سی ٹرم ہے جس کو ہم نے کبھی بھی پراپرلی ڈیفائن نہیں کیا، جس کی ضرورت ہے کہ ہم پراپرلی ڈیفائن کریں چیزوں کو۔ ہم نے آئین تو بنا لیا، آئین پاکستان تو بنا لیا، لیکن ہر آدمی اس کی انٹرپریٹیشن اپنے لحاظ سے کرتا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی بعض سچویشن میں ایک انٹرپریٹ کرتی ہے، بعض سچویشن میں دوسری طرح انٹرپریٹ کرتی ہے۔ ایگزیکٹلی میں نے کہا نا کہ ہم ایک کنفیوز جو ہے ویسے ہی کنفیوز ریاست کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ کنفیوژن ہماری ہر سطح پہ پایا جاتا ہے، ایک ڈائریکشن لیس نیشن کے طور پہ ہم ابھرے ہیں۔ تو اس وقت ظاہر ہے معاشی صورتحال کے اچھے انڈیکیٹرز ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سسٹینیبل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے کہ معاشی صورتحال اس وقت تک سسٹینیبل نہیں رہ سکتی اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، کیونکہ الٹیمیٹلی جو فیصلے ہیں وہ حکومتوں کو کرنے ہوتے ہیں، اور حکومت ہی اگر انسٹیبل ہو، اب صرف سرکاری اشتہارات دے کر تو حکومت اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں نہیں لا سکتی۔ بالکل اصل چیز دیکھنا یہ ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں کہ جو کہ اوور ڈیو ہیں، پنجاب میں تو بہت اکتوبر سے اوور ڈیو ہیں، تو پتہ چلے گا کہ ہاں بلدیاتی الیکشن جیت کر مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم نے جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا اس کو شکست دے دی۔ صرف اشتہارات کے ذریعے نیریٹو کو شکست نہیں دی جاتی، بلکہ گراؤنڈ پہ سے شکست دی جاتی ہے۔ تو وہ گراؤنڈ والی سچویشن تو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی، وہ اس صورت میں آتی ہے کہ جب آپ کو بھی جلسے کی اجازت ہو، مجھے بھی جلسے کی اجازت ہو، آپ کو بھی جلوس نکالنے کی اجازت ہو، مجھے بھی جلوس نکالنے کی اجازت ہو، آپ بھی الیکشن میں آپ کے بھی پاس فیئر چانس ہو، میرے پاس بھی فیئر چانس ہو، تو آپ ججمنٹ دے سکتے ہیں کہ ہاں برابری کا ان معاملہ۔ الیکشن میں مسلم لیگ نے تحریک انصاف کا اس بیانیے کو الیکٹورلی شکست دے دی ہے، جو کہ فی الحال ابھی نظر نہیں آ رہا۔ الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ اچھا مسر صاحب، پیٹرول کی قیمتوں کی ہم بات کر لیں، عوام نے بڑی امیدیں توقعات لگائی ہوئی تھی کہ جناب کوئی قیمتیں کم ہوں گی، ان کا فائدہ ان تک پہنچے گا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ رقم بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر ہم خرچ کریں گے۔ یہ فیصلہ کتنا صائب اور آخر کب تک عوام میں قربانی دیتے رہیں گے، حکمران نہیں دیں گے اور وہ صرف اس طرح کے فیصلے کرتے رہیں گے؟ بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ فنڈز کے معاملات ہیں وہ بڑے شیڈی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی بلوچستان پیکیج اور طرح طرح کے پیکیجز آئے، اور وہ ہمیں صرف سیکرٹریوں کے تہہ خانوں میں نظر آئے، اور باقاعدہ اگر آپ کو یاد ہو کچھ سال پہلے ایک سیکرٹری کے گھر کے اندر باقاعدہ ایک مشین لا کے نوٹ گنے گئے تھے کہ کتنے پیسے۔ بلوچستان میں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم وہاں ڈیولپمنٹ فنڈ اور بجٹ جو ہے وہاں کے لیے لائیں گے، تو یہ بات کیونکہ اس میں وہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی بات۔ بلوچستان میں کتنے اچھے اسکول کھلے ہیں، کتنے اچھے کالجز کھلے ہیں، کتنی اچھی یونیورسٹی کھلی ہیں، بلوچستان میں کتنی بہتر سڑکیں بنی ہیں۔ یہ اور سب سے اہم بات یہ کہ بلوچستان میں کیا کوئی نمائندہ حکومت ہے یا نہیں ہے، کیا لوگوں کی خواہشات کے مطابق، لوگوں کے ووٹ کے مطابق حکومت بنی ہے یا جو ہے اوپر سے لا کے مسلط کی گئی۔ جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی، جب تک لوگوں کا کانفیڈنس آپ گین نہیں کریں گے، جب تک پیسے صحیح معنوں میں بلوچستان میں اسپینڈ ہوتے نظر نہیں آئیں گے، جب تک بلوچستان کے بنیادی سیاسی ایشوز کو آپ میننگ فل انداز میں ایڈریس نہیں کریں گے، آپ کسی پاپولر لیڈر کو، چاہے بلوچستان کا ہو، کے پی کا ہو، پاکستان اوور آل پاکستان کا جو ہو، جب تک آپ ان سے گفتگو نہیں کریں گے، آپ نہ بلوچستان کا مسئلہ پراپرلی حل کر سکتے ہیں، نہ آپ خیبر پختونخوا کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، نہ آپ سندھ اور پنجاب کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ سندھ میں آپ دیکھیں کہ کینال کے ایشو پہ اس وقت جو ہے ایک تحریک چل رہی ہے، اور وہ تحریک کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک جماعت نہیں چلا رہی، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ تحریک ہے جس کی قیادت کوئی نہیں کر رہا۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ بہت الارمنگ ہے ریاست کے لیے، اور انفارچونیٹلی اب تک ریاست کا جو نیریٹو ہے، اب تک جو ریاست کے گفتگو کے طریقہ کار ہیں، وہ قطعی طور پہ آپ کو جو ہے وہ سیاسی استحکام کی طرف نہیں لے جا رہے، بلکہ سیاسی عدم استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح، سیاسی عدم استحکام کی جانب یہ تمام اقدامات لے کر جا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔